نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ سب کو عید مبارک۔ ہم آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید الفطر کا آغاز سجدہ شکر بجا لانے میں لا کر رہے ہیں۔ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس خوشی کے موقع پر اللہ کو سجدہ کریں اور دن کا آغاز کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے کہ تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلی عید الفطر منائی گئی وہ مدینہ منورہ میں تھی۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان بڑے خوش تھے، سارا مدینہ بڑا خوش تھا۔ کفار کو شکست ہو گئی تھی، مسلمان فتح یاب ہو گئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ یہ حکم صادر فرمایا کہ سارے لوگ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے میدان میں جمع ہو جائیں، وہاں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ سنت ہے تب سے لے کر آج تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ عید الفطر کس طرح منانی ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور ایک جگہ جمع ہو کر، وہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، میدان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی بھی کیا بات ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو جزا پاتا ہے، ثواب ملتا ہے اسے، اور جب تکلیف ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی جزا ملتی ہے۔ یعنی شکر بجا لانے میں بھی جزا اور صبر کرنے میں بھی جزا۔ یہ تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر ناچتے نہیں ہیں، گانے نہیں گاتے، لوہر باتیں نہیں کرتے، بلکہ اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی۔ شکر اس بات کا کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، اس کی توفیق سے یہ شکر ہے۔ دوسرا سب سے بڑا شکر ہے کہ اسی رمضان میں بنی نوع انسان کو، پورے انسانوں کو، چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اس روئے زمین پر جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم اس کو صحیح طرح، اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اور دوسرا یہ تعلیم دی کہ اس خوشی کے موقع پر جب تمہارے بچے خوش ہیں، تم خوش ہو، اچھے کپڑے پہن کے آ رہے ہو، خوشبو لگائی ہے، تو پھر اپنے ارد و پیش دیکھو، گرد و پیش دیکھو، ان لوگوں کو بھی ساتھ ملاؤ۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تمہاری خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہاری خوشی ادھوری رہ جائے گی۔ خوشی تب مکمل ہوگی جب تم کسی غریب کو کچھ اس کی امداد کرو گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو واجب قرار دیا کہ مسجد میں آنے سے پہلے، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرو۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں فطرانہ کیا ہے؟ 100-150 روپیہ ہم نے اس کو دے دیا، 200 دے دیا، تو اس سے اس کا کیا بنے گا؟ سوال یہ نہیں ہے۔ سوال اس ذہنیت کا ہے کہ ہماری خوشی تب مکمل ہوگی جب یہ غریب آدمی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس کی امداد کریں گے، یہ بھی عید پڑھے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، تب خوشی مکمل ہوگی۔ تو اس عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں تم خود خوشی مناتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، وہاں تم ان لوگوں کا بھی خیال رکھو جن کے پاس وسائل نہیں ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر، میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا بھی ہے، آپ گھر سے نکلے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ محلے کے بچے کھیل رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ الگ کھڑا ہے، نہ اس کے کپڑے صاف ہیں، نہ وہ نہایا ہے، نہ وہ دوسروں کے ساتھ خوشی میں شامل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں یتیموں اور مسکینوں کا اور غریبوں کا سہارا بن کے آئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیتے، ساتھ سے گزر جاتے اور وہ اس کی طرف دھیان نہ کرتے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اس بچے کے پاس گئے، بھائی تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تمہارے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ اس بچے کے آنسو آ گئے، اس نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، ماں نے بھی کہیں شادی کر لی ہے، تو کون مجھے کپڑے اچھے دے گا، مجھے نہلائے گا، تیار کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، گھر لے گئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کو ممکن ہو سکے تو کپڑے میں دے دو، نہ ہو سکے تو اس کو نہلاؤ، اس کو صاف کرو، اس کو احساس دلاؤ۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہو اور یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں ہو؟ تو اس بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے حوالے کر کے پھر بھی پڑھنے گئے۔ سامعین محترم، یہ خوشی کا موقع ہے
عام طور پر میں عید کے موقع پر کچھ سماجی مسئلہ، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کیسے رہ رہے ہیں، کیا یہ ماحول ٹھیک ہے، کیا ہماری زندگی دین اسلام کے مطابق ہے، اس پر تبصرہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے، ایک طرف بات تو یہ ہے کہ ہم اس رب العالمین کو ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، بات تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس نبی کو ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اس قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اس کتاب کو ماننے والے ہیں جو اس قرۂ ارض پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ پھر ہم سیرت کو بھی جانتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے شب و روز معاملات کیسے تھے یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور وہاں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، تابعین کی زندگی دیکھتے ہیں، تبع تابعین کی زندگی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، دین اسلام کو اپنایا تو ان کی زندگی کیسی بن گئی۔ آج صدیوں کے بعد دین اسلام تو وہی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ کہ تلخ حقیقت ہے، کیسے آپ انکار کریں گے کہ ہمارے معاملات جو ہیں بازار میں، دفتروں میں، گلی محلے میں، ہمارا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ سب کیسا نہیں ہے، اسی معاشرے میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ان کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں، مجموعی بات کر رہا ہوں۔ اور جب ہم سنتے ہیں، میں تو یورپ گیا نہیں، جب ہم سنتے ہیں کہ وہ بے خدا معاشرہ، اس کے حالات معاملات کیسے ہیں، وہاں کا دکاندار سچی بات کرتا ہے، دفتر میں وہ کرپشن نہیں کرتے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ مثلا جاپان ایک ملک ہے چھوٹا سا، ان کو کوئی مذہب نہیں ہے، اس کے باوجود جاپانی قوم جھوٹ نہیں بولتی۔ تو یا اللہ کیا ماجرا ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ہمارے معاملات، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دیکھ کے کہتے کہ یہ مسلمان جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے دکاندار کو، کیا ہو گیا ہمارے دفتر میں افسروں کو، کیا ہو گیا ہمارے سیاستدانوں کو، علماء کو، کیا ہو گیا کہ ہم ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی لازمی ہے، لیکن معاشرے میں ہمارے جو معاملات ہیں، میں تلخ باتیں کر رہا ہوں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، سارے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، امید بنا رہے ہیں، لیکن اس پر سوچنا تو چاہیے نا، تو چیز تو ہماری تھی، جیب ہو گئے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے میں کبھی پس و پیش ہم نے نہیں کیا، کبھی یاد نہیں آیا، سچی بات کرنے کو ہم ٹھیک ہے، سچی بات کر لی، نہ کی کس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب اس معاملے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے،
صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے جائیں، قرآن پاک بھی پڑھتے جائیں، روزے بھی رکھتے جائیں اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں؟ یہ گوارا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ کیا یہ صورتحال قابل قبول ہے؟ تو اب جب قرآن کو دیکھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو جواب ملتا ہے یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ ایک فتویٰ ہے۔ اللہ کا فرمان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کا فرمان یہ ہے کہ نماز مکروہات سے، برائی سے روکتی ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو قرآن کا اعلان ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حال یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب بازار میں جاتا ہے، اگر وہ دکاندار ہے، تو وہاں سے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں انہیں سچی بات کرنی ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں تو یہاں میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کی تشریح سن لیجئے۔ نماز کے بارے میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی ہے، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی تشریح کی ہے، ذرا سن لیجئے، کیونکہ ہم اپنا تجزیہ کر رہے ہیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو نماز برائی سے نہیں روکتی، وہ مسلسل جھوٹ بھی بول جاتا ہے، دغا بھی کرتا ہے، فریب بھی کر جاتا ہے، غیبت بھی کرتا رہتا ہے، اس کی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو قرآن سنت تو ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا جس کے ساتھ عمل ٹھیک نہ ہو، معاملات ٹھیک نہ ہو۔ وہ کام کیا اس کی نماز کا فائدہ؟ وضو کیا، تکلف کیا، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، تو فائدہ تو یہ تھا نا کہ اس کی طرح ہمارے معاملات بھی ہوں۔ روزے کے بعد ایک اور مثال دیتا ہوں میں۔ روزے کے متعلق حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کرام کاتبین کیا لکھیں گے اس کا ثواب؟ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں ہی دے سکتا ہوں، بے حساب دے سکتا ہوں۔ بڑا اجر ہے بھائی روزے کے بارے میں۔ اور ساتھ ہی دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور اس کے تقاضے پورے نہ کیے، وہ غیبت کیے جاتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، دعا کرتا رہا، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ بات یہ ہے سامعین اکرام کہ معاملات جو ہیں نا، ہمارے معاملات جب تک ٹھیک نہ ہوں گے، صرف نمازیں پڑھ لینے سے، صرف رکھ لینے سے میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے حساب لگا رکھا ہے کہ چلو اتنا ثواب ہو جائے گا، اس طرف اتنا گناہ ہو جائے تو کیا ہے، ثواب برابر ہو جائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا۔ وہ دل کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو پیش کیا، بڑے مشہور واقعات ہیں، جب آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور یہ بتانے لگے کہ میں نبی ہوں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دینے لگے تو پہلے ایک سوال کیا. سارے مکہ والے سامنے بیٹھے ہیں، مکہ والے سامنے بیٹھے ہیں، آپ پہاڑی پر کھڑے ہیں اور ایک سوال کر رہے ہیں دین اسلام پیش کرنے سے پہلے. آپ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیسا آدمی ہوں، میرے معاملات کیسے ہیں. سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ کی ہر بات سچی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہلے پیش کیا، معاملات پیش کیے. جب لوگوں نے اقرار کر لیا کہ آپ سچے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا اگر میں سچا ہوں، مجھے سچا مانتے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ میں اللہ کے معاملے میں غلط بات نہیں کروں گا. اگر مجھے صادق اور امین کہتے ہو نا تو میں اللہ کے دین کے بارے میں بھی غلط بات نہیں کروں گا. سوال یہ ہے کہ عبادات انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے یہ عبادات ہیں. عبادات منزل نہیں ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ عبادات منزل نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. منزل کیا ہے کہ آدمی کے معاملات ٹھیک ہو. منزل کیا ہے کہ نفع ہو، نقصان ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، سچی بات کرنی. منزل کیا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے مجھے بڑا نقصان ہو جائے. منزل کیا ہے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی. میرے قرآن کا حکم ہے، اس رب ذوالجلال کا حکم ہے غیبت کرنا. اس طرح ہے جس طرح کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو اپنے معاملات جو ہیں نا زندگی کے، یہ جب تک ٹھیک نہ ہوں یہ عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اجر تو خدا دینے والا ہے، ثواب تو اس نے لگانا ہے، کرام کاتبین اس نے لگا رکھے ہیں. لیکن جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اس عبادت کا فائدہ میں نہیں کہہ سکتا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے آج ہم یہ عید کر لیں تو کیا حرج ہے. میں بھی آج کے ساتھ شامل ہوں، آپ جیسا ہوں، آپ کو بھائی ہوں، کہ ہمیں اپنے معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے. مجھے سچی بات ہے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں. دکاندار کیا کسی دفتر میں چلے جائیں، باپ کا جائز کام بھی نہیں ہوتا بات پر. یہ کیا ہے، کیا فائدہ ان نمازوں کا. تو اس لیے اس موقع پر، عید کے موقع پر، ہم جب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے. میں بھی اپنے گربان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، کہ مجھے اس طرح تو نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھتے جاؤ، روزے بھی رکھتے جاؤ اور میرے کچھ بھی نہ. یہ تو نہیں ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. بات تو ٹھیک اس طرح ہے کہ ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں. میں آخر میں ایک اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب معاملات ٹھیک ہوں، بندے کا دامن ٹھیک ہو، دل اور زبان ایک جیسا ہو، اس کی زبان میں جھوٹ کی بجائے سچی بات آتی ہو، تو پھر اس کا اثر بڑا ہوتا ہے. مثلا ہمارے ہندوستان میں، پاکستان کو نہیں نا اس وقت بنا تھا، ہندوستان میں ہم کہتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں کہ محمد بن قاسم آیا، اس کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہو گئے. بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، دین اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. یہ بات تو ٹھیک ہے،
لیکن انڈونیشیا اور ملائیشیا پر کسی نے حملہ نہیں کیا، وہاں کوئی فوج نہیں گئی دین اسلام کی، وہاں کوئی مجاہدین لڑنے کے لیے گئے، تو وہاں اسلام کیسے آ گیا؟ ملائیشیا میں کیسے آیا؟ انڈونیشیا میں کیسے آ گیا بھائی؟ وہ آیا عرب تاجروں کی دیانتداری کی وجہ سے۔ عرب تجارت کرتے تھے، دور دراز تک جاتے تھے، تو وہ دیانتدار تھے، ان کی دیانتداری کی وجہ سے لوگوں نے دیکھا یہ عرب لوگ جو ہیں یہ اتنے دیانتداری سے کام کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دغا نہیں کرتے ہیں، فریب نہیں کرتے ہیں، تو ضرور یہ دین سچا ہوگا۔ تو وہاں ان کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو میں کیا آپ سب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور دل میں عہد بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے معاملات درست ہوں، اور اپنی ذات سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ فلاں ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے، میں تو اپنے رب کے سامنے خود جواب دے ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات سے، یہ میں بڑی تلخ باتیں کر رہا ہوں، بڑی تلخ بات کر رہا ہوں، لیکن ہے حقیقت یہی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بار پھر سب کو عید مبارک۔